السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، جو شیر خدا ہیں، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں طاقت کی۔ ان کے جیسا طاقتور کوئی انسان نہیں تھا زمین پر، جو جنتوں کے آدمیوں کے سردار امام حسین حسن کے والد صاحب تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے خاوند تھے، شوہر تھے، جو حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو داماد تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ شیر خدا تھے، ان کی اتنے وہ طاقتور تھے کہ ان کا اس ٹائم میں نام شیر خدا رکھ دیا گیا تھا۔ وہ 599 عیسوی میں قریب پیدا ہوئے تھے۔ وہ کعبے میں ہوئے تھے۔ وہ کعبے میں پیدا ہونے والے مسلمان اسلام میں ایک ماتر ایسے بچے، نہ تو اس سے پہلے کبھی کوئی کعبہ میں پیدا ہوا، نہ اس کے بعد کبھی کوئی پیدا ہوا ہے۔ وہ اتنے ذہین تھے، اتنے ہوشیار تھے کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا پڑھ لکھ کر۔ اتنی کم عمر میں کوئی بھی بچہ پڑھتا لکھتا نہیں تھا، اور وہ پڑھ لکھ کر بہت ذہین بن چکے تھے، بہت نالجبل انسان تھے، اور انہوں نے تیر بازی، گھڑ سواری سب سیکھ لی تھی۔ وہ اسلام قبول کرنے والے میں بھی جو بہت پہلے کے لوگ تھے ان میں ہی شامل تھے، اور وہ اتنے نالجبل، اتنے روایتی، اتنے ذہین تھے کہ جب حضور وفات پا گئے تھے تو اس کے بعد جب لوگ اپنے سوالوں کے جواب مانگنے آیا کرتے تھے، وہ حضرت علی کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ حضرت علی سے اپنے سوالوں کے جواب پوچھا کرتے تھے۔ حضرت علی کے ابا کا نام ابو طالب تھا، اور حضرت علی کی ماں کا نام حضرت فاطمہ بنت تھا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کا نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور ان کے 2 بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین، جو ہمارے حضور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ جب ان کا حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح طے ہوا تھا، تب ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، صرف ان کی ایک گھوڑی تھی اور کچھ ہتھیار ٹائپ کے چیزیں تھیں ان کے پاس۔ ان کی گھوڑی کی لیکن قیمتیں اس دن امیر لوگوں کی گھوڑیوں کی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے اپنی گھوڑی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچا تھا 480 درہم میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم انہیں دے دیا، اور پھر گھوڑی بھی انہیں واپس کر دی کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے نکاح کے لیے تحفہ ہے۔ پھر حضرت علی نے اپنی ان شادی کے پیسوں کے لیے، شادی کے لیے سامان خریدا، گھر کے خرچ کے لیے پیسے بچائے، اور اس میں سے ایک ولیمے کی بھی دعوت رکھی تھی اس وہاں کے مکہ کے لوگوں کے لیے۔ جس سال ان کی شادی ہوئی تھی اسی سال وہ پہلی اپنی جنگ پر گئے تھے، خیبر کی جنگ۔ انہوں نے ویسے بہت جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے ہر جنگ میں فتح پائی ہے، وہ جس جنگ میں بھی شامل ہوئے زیادہ تر فتح پائی ہے، لیکن خیبر کی جنگ ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ پہلے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ میں حضرت ابو بکر کو کچھ فوج کے ساتھ بھیجا تھا، پر حضرت ابو بکر فوج کے ساتھ اس خیبر کی جنگ پر فتح نہ پا پائے، ان پہ جیت حاصل نہیں کر سکے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ کو جیتنے کے لیے 40 دن کا وقت رکھا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق کو فوج کے ساتھ بھیجا، لیکن حضرت عمر فاروق بھی اس جنگ کو جیت نہیں پائے۔ پھر جبرائیل آئے اور انہوں نے حضور کو حکم دیا کہ تم حضرت علی کو ان کے ساتھ بھیجو۔ تو پھر ایک دن شام کو جب حضور اکٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بولا کہ صبح اسلام کا جھنڈا اس انسان کو ملے گا جو اب کی بار خیبر پہ فتح ہوا تھا۔ مسلمانی فوج تھوڑی مایوس ہو چکی تھی، اسے ناممکن سا لگ رہا تھا اس جنگ کو جیتنا خیبر کے لوگوں سے، لیکن جب حضور نے ایسا بولا تو سب کے لٹکتے ہوئے چہروں پہ مسکان آ گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ صبح ہمیں ایک ایسا لیڈر ملے گا کہ جو اس جنگ کو فتح کر لے گا۔ پھر صبح کا وقت ہوا، جب حضور صاحب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو ایک صحابہ بولے
کہ حضرت علی تو ابھی آرام کر رہے ہیں، مدینے میں ہیں، ان کی آنکھوں میں بہت مطلب پریشانی ہو رہی ہے، ان کی آنکھوں میں بہت ان کی دکھ رہی ہیں. تو رسول اللہ نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حضرت علی کو پیش کیا جائے، آپ خیبر کی جنگ میں وہی جائیں گے. پھر حضرت علی ترنت حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہاں حکم میرے آقا. تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب بدن کو ان کی آنکھ میں ڈالا، جس سے ان کی آنکھ میں بہت ٹھنڈک آئی اور مسکرائے، اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی کو دیا. ویسے وہاں پہ کھڑے ہوئے سارے صحابہ یہی سوچ رہے تھے کاش جھنڈا ہمیں مل جائے، لیکن یہ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا اور حضرت علی سے بولا گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم جاؤ 300 آدمیوں کی فوج لے کر خیبر پہ تم جاؤ اور فتح پاؤ. وہ فتح پاؤ کیونکہ وہ لوگ سازشیں کر رہے تھے. خیبر میں یہودی لوگ تھے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کی بے قصور لوگوں کی جانیں لے رہے تھے. وہ ان پر اٹیک کرنے کی سوچ رہے تھے. اس سے پہلے رسول اللہ نے ان پر اٹیک کروا دیا کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر آئے تھے. تو پھر حضرت علی 300 آدمی کی فوج لے کر خیبر گئے اور 1000 آدمیوں پر انہوں نے فتح پائی تھی. سب سے پہلے جب وہ وہاں پر داخل ہوئے تھے تو حارث نام کا ایک شخص آیا تھا اور اس نے حضرت علی کو دھمکی دی کہ تو چلا جا واپس اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو. اس نے حضرت علی کو بہت دھمکی دی، پر حضرت علی نے اس سے کہا نہیں، ہم جنگ نہیں جاتے ہیں، تم امن چین پاؤ، دین کی طرف آ جاؤ اور مسلمانوں پر بس ظلم کرنا چھوڑ دو، مسلمانوں پر ظلم مت کرو. وہ حارث نہ مانا اور اس نے حضرت علی کو پر وار کیا. حضرت علی نے اپنے آپ کو وار سے بچا لیا اور اس کو جب اپنے وار سے وار کیا تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تبھی اس کا اندر سے بھائی ایک آتا ہے، مرحبا مرحبا آتا ہے، جس کے ایک بہت بڑا پہلوان تھا. اس کے مطلب خوف تھا، موت کا دوسرا نام مرحبا تھا، اس سے کوئی جیت نہیں پاتا تھا. وہ حضرت علی کو دھمکانے لگا اب خیبر کی زمین پہ مرحبا آ چکا ہے، اب تیری جیت کا مطلب کوئی نام و نشان نہیں بچے گا. تو انہوں نے بھی کہا میں بھی حیدر ہوں، حیدر اللہ کا شیر جو چیرتا پھاڑتا ہوا دشمنوں کو نکل جاتا ہے. جب مرحبا نے حیدر کا نام سنا تو اسے کچھ یاد آنے لگا. اس کی ماں جو تھی خیبر کی بہت بڑی نجومی تھی، وہ اس سے کہا کرتی تھی کہ تو کبھی بھی کسی سے لڑنا پر حیدر نام کے شخص سے مت لڑنا کیونکہ تجھے مارنے والا حیدر ہی ہوگا. اتنے وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا تو اتنے وہاں سے سارے مشرک کہنے لگے جاؤ حضرت علی کو مارو، حضرت علی کو. جیسے ہی وہ اپنا پہلا وار کرتا ہے حضرت علی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. مولا علی شیر خدا اپنے آپ کو 3 واروں سے بچا لیتے ہیں اور چوتھے وار میں اسے لہولہان کر دیتے ہیں. وہ مطلب گر جاتے ہیں وہ اور اس پہ فتح پا لیتے ہیں. اس طرح انہوں نے خیبر کی جنگ پر فتح پا لی. اور پھر وہاں کا جو خیبر کا دروازہ تھا جسے 20 ہاتھی 20 اونٹ مل کر بند کرتے تھے، 20 لوگ مل کر اٹھا نہیں پاتے تو انہوں نے اپنی 2 انگلیوں سے اٹھا کے اسے اکھاڑ پھینکا. اس طرح انہوں نے خیبر کی جنگ پر فتح پائی. انہوں نے یہودی لوگوں کو وہیں رہنے دیا، وہاں سے نہیں نکالا، لیکن پیغمبر صاحب نے ان کو اتنی دھمکی دی اگر تم نے دوبارہ سازش کی تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے خیبر کی جنگ پر فتح پائی تھی جو ان کی زندگی میں بہت بڑی جنگ تھی. یہ تو صرف ان کا ایک نمونہ تھا، اتنا بڑا دروازہ اٹھا کے پھینکنا، اتنے بڑے پہلوان کو مارنا. انہوں نے تو ایسی کراماتیں دکھائی ہیں کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہے. یہ تو ان کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. انہوں نے ایسی کئی جنگیں اپنی زندگی میں لڑی ہیں اور انہوں نے جو بھی جنگ لڑی تھی اس میں زیادہ تر حضرت علی جب کئی بار چوتھے خلیفہ چنے گئے تھے تو ان کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں تھا. وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، مسلمان بن کر مسلمان میں گھستے تھے اور آپس میں ہی لڑتے تھے. تب ان کے اس میں بہت سول وار گرہ یدھ ہوئے تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے جو خلیفہ کا ٹائم تھا 5-6 سال بڑا نکالا تھا. پھر ایک دن جب وہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ایک عبد الرحمن نام کے آدمی نے ان پر ایک ایسی تلوار سے وار کیا تھا جو زہر سے سنی تھی. ان پہ ایسا زخم ہو گیا تھا جیسے اس آدمی تبھی گرفتار کر لیا گیا تھا. پھر امام حسن امام حسین آئے. حضرت علی نے انہیں بتایا تھا کہ اس آدمی کو اگر میں اس زخم سے بچ جاؤں تو میں معاف کروں گا، میں دیکھوں گا یہ کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دینا، یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے اسے قتل کر دینا. اور اس دن ان لوگوں نے ویسے 2 اور صحابہ
حضرت امیر محی الدین اور حضرت امر بن عاص کو بھی مارنے کی سازش رچی تھی، پر وہ خوش قسمتی سے بچ گئے تھے اور اس دن حضرت علی وفات پا گئے۔ حضرت علی 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ واقعی میں حضرت علی جیسی شخصیت ہونا بہت بڑی بات ہے، سچ میں بہت بڑے مولا علی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں وہ اللہ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کتنے طاقتور تھے، جو اللہ رسول اللہ کے تو وہ داماد تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔